میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھ کے آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نہ تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ سب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نہ تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائی۔ کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب۔ اعلانیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا۔ انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا اور دیکھا میں نے رات یہ کیا معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے۔ وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ حضور نے ہمیں سبق دیا تھا، فرمایا 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھانا، یعنی والد کے ذمہ لگایا، ماں کے ذمہ لگایا۔ فرمایا کہ تو نے قرآن پاک سکھانا، ایک اپنے نبی کی محبت سکھانا، اور ایک نبی کی اولاد کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، سو جاتا ہے نا آدمی، اسے خبر نہیں ہوتی، اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا، یہ تو 3 بج گئے، اب اسے خبر نہ رہی۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ، نیند ہی موت کا سبب بن جائے، تو تو کہہ کے سو اللہم باسمی کا اموت و احیا، تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا۔ آپ یہ حدیث پاک سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا ضرور کھا، ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ اب جب کسی کو پتا چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کسی سے ملتے تو مسکرا کے ملتے، اور حضور کسی سے سلام لیتے تو پوری توجہ اس بندے پہ کر دیتے۔ قربان جائیں، صحابہ کہتے ہیں جب تک سامنے والا ہاتھ خود نہیں چھڑاتا تھا حضور تو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ جو لہجے کا حسن تھا، ملنے کی گرم جوشی تھی، جو پیار اور وقار تھا، اور سامنے والے کو جب حضور عزت سے نواز دیتے تھے تو وہ لہجہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا۔